اور دوسری طرف ہماری سرحد بنتی ہے سوڈان کا علاقہ اور لیبیا کا علاقہ اور الجزائر کا علاقہ جو ہے. آپ خود دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دونوں سرحدوں کے اور تیسرے یورپ کے ساتھ سرحد بنتی ہے ہماری ٹرکی میں جس قسم کی ریولوشن اب بلٹ اپ ہو رہا ہے, ٹرکوں کے اندر جس قسم کا انقلاب ہو رہا ہے اور جس طرح وہ آگے تبدیل ہوئے ہیں اس کو بھی دیکھ لیں. یہ اللہ تعالیٰ نے تینوں سرحدوں کو اس طرح بیلنس کر کے ایکویٹ کیا ہے کہ ان تینوں کے اندر اگر اسلام آ جائے تو یہ اتنی بڑی اور یہ طاقت بن جائے گی. اب تو دنیا جو ہے بلاکس کی طرف لوٹ اور یہ سب رہی ہے. ایک بات میں تجزیہ بھی کیجیے گا. دیکھیے ایران تو ویسے ہی اسلامی فالوئنگ میں ہے, پاکستان میں یہ زور جو آئیڈیالوجیکل اسلام کو فالو کرنے کا جو زور ہے, جو کہ اس کی روح کو فالو کرنے کا وہ زور پکڑا ہے. اور اگر ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ ترکی جو ہے, ترکی میں بھی یہ زور بڑے عرصے سے آ رہا ہے کہ جی اب ہم بھی اسلام کو, ان کے جو پرائم منسٹر تھے وہ 2 دفعہ پاکستان چکر لگا چکے, ان کے پریزیڈنٹ بھی لاسٹ ٹائم آئے, اور وہ اگر آپ دیکھیں ان کی جو ہمارے ساتھ الائنس, مطلب ایک سینیریو دیکھیے. مجھے جس چیز کی کمی اس وقت اس ملک میں لگتی ہے, جب ہم بیٹھ کے اپنا انالیسس کرتے ہیں, جب ہم نوجوان بیٹھ کے سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اب ہم اس نوجوانیت کے جوش سے باہر نکل کے ایک میچورٹی کے جوش میں, تو جب ہم انٹرنیشنل پولیٹیکل سینیریوز کو بھی ہم اسیس کرتے ہیں, ہمیں سینیریو کمپلیٹلی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک بلٹ اپ کیا ہوا نظر آتا ہے. تو کمی نظر آتی ہے وہ ایک سپارک کی ہوتی ہے جو انسان, جو اللہ تعالیٰ کسی کہتے ہیں نا وسیلے کے ذریعے پیدا کرتا ہے, وہ وسیلہ سمجھ میں نہیں آتا نوجوانوں کو. وہ یہ سمجھ نہیں آتا کہ یار ہم کس کے پیچھے چل پڑیں گے. جی دیکھیں یہ بیسیکلی یہ جو چیز ہے نا کہ ہمیں کوئی چیز لیڈرشپ نظر نہیں آتی, یہ بیسیکلی یہ وہ مایوسی ہے جو کہ مسلم امہ میں خاص طور پہ پھیلائی جاتی ہے کہ آپ کے ہاں لیڈرشپ نظر نہیں آتی ہے. اب دیکھیں پیپلز پارٹی میں بے نظیر کے مرنے کے بعد زرداری آ گیا تھا نا, برے کو برا لیڈرشپ مل جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, سب جگہ مل جاتی ہے. یہ ایک مایوسی ہے, یہ بالکل خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد جو ہے اس کا فقدان ہے. وہ اللہ تعالیٰ جو فاعل حقیقی ہے کہ جو آرزوؤں کو اور خواہشوں کو پوری کرتا ہے اور جو کسی ملک کو عطا کرتا ہے, لیڈرشپ عطا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. ایک بات تو یہ طے ہے. نجم الدین اربکان کیا تھا, ایک چھوٹا سا میئر تھا نا وہاں کا, کیسے لیڈرشپ وہاں سے بلٹ ہو گئی. آپ خود سوچیں کہ آیت اللہ خمینی وہ ان لوگوں میں آیت اللہ خمینی ان لوگوں میں سے تھا جو ایران چھوڑ کے بھاگ گئے تھے, ٹھیک ہے, اور حالت یہ تھی کہ وہ اپنے پچھلے زمانے سے بھاگے تھے اور ایران میں ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا. ان کو آیت اللہ ہندی کہتے تھے کہ وہ ایرانی اور نسل نہیں ہے, لیکن لیڈرشپ آ گئی اور لیڈرشپ بن گئی. مسئلہ سر یہ ہوتا ہے, یہ بنیادی طور پر اس کی بنیاد پہ ہمت نہیں ہارنا. ایک اور میں عرض کروں کہ مسلمان کی حیثیت سے آپ کی بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو پوچھنے کی ذمہ داری وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا فرض ادا کیا کہ نہیں کیا. میری زندگی خدا نخواستہ چلے جاتی ہے اور میں انقلاب نہیں دیکھتا ہوں اسلام کا, تو کیا میں فیل ہو جاؤں گا؟ 1 لاکھ سے بھی زیادہ پیغمبر قیامت کے دن ایسے ہوں گے جن کے پیچھے ایک امتی بھی نہیں ہوگا, تو کیا سارے کے سارے پیغمبر فیل ہو گئے؟ قطعاً نہیں. ان سے زیادہ کامیاب کوئی نہیں ہوا, ان سے زیادہ سرخرو کوئی نہیں ہوا. یہ ہمارے اندر مایوسی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کے ہاں لیڈرشپ کوئی نہیں ہے. آپ نے جو حق ہے اس کو حق کہیں اور جو غلط ہے اس کو غلط کہیں. من رام ان کو منکر ویضر به بجدے, جو جب آپ کو برائی نظر آتی ہے تو اگر استطاعت رکھتے ہیں تو روکتے ہیں ہاتھ سے, نہیں استطاعت رکھتے تو زبان سے روکتے, نہیں استطاعت رکھتے تو ان لوگوں سے میل جول چھوڑ دیں, ان کو برا سمجھے. یہ ہے بنیادی طور پر آپ کی ذمہ داری, اور اگر آپ اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں تو یہ میرا یقین ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر کوئی لیڈرشپ پیدا نہ کرے. لکل قوم ہاتھ, ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی رکھا ہوا ہے اور وہ ہاتھ آتا ہے اور ضرور پیدا ہوتا ہے, آپ کے اندر سے آئے گا. آپ جیسے لوگ لیڈرشپ پرووائڈ کریں گے. یہ آسمان پہ سینگ نہیں ہوتے جو آپ کے MNA 400-500 بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ جس یوتھ کو میں دیکھتا ہوں اس ملک کے اندر, ان کسی بھی MNA MMPS سے زیادہ ان کی عقل ہے, ان کی استعداد ہے, ان کی کام کرنے کی طاقت ہے, ان کی ایبلٹی ہے, سب کچھ ہے. یہ جس وقت ایک لیکن اور یہ سب ہمارے پاس جعلی ڈگریاں نہیں ہیں نا جی. جی نہیں, یہ سارے لوگ جو ہیں جب ایک میگنیٹ فیلڈ میں اکٹھے ہو جائیں گے, جب ان کو پتہ چل جائے گا چینج نزدیک آئے گی, تو یہ سارے ایک ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ بین قلوبہم, میں لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیتا ہوں, میں لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دیتا ہوں, میں لوگوں کے اختلافات ختم کر دیتا ہوں. تو یہ وہ چیز خود بخود ہو جائے گی. یہ سب سے بڑا مایوسی کا فکرہ ہے کہ کسی لیڈرشپ کے بغیر ہم آگے کیسے چلے. او بھائی, اللہ تعالیٰ نے کسی لیڈرشپ کی محتاج کیا ہوا ہے آپ کی دعوت کو یا آپ کے کام کو, یا قیامت کے دن معراج میں اللہ تعالیٰ کو آپ یہ جواب دیں گے کہ مجھے کوئی لیڈر نہیں ملا تھا اس لیے میں نے حق کا کام نہیں کیا اور حق کی آواز بلند نہیں کی. آپ آواز بلند کریں, اللہ تعالیٰ خود بخود لیڈرشپ دے گا. اور میرا یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر بہت بڑا سوال ہے کہ لیڈر کوئی نہیں ہے ہمارا, اور ہمیں لیڈر نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ لیڈر دے گا, فائل حقیقی ہے, اور وہی اس
کائنات کو چلاتا ہوں. بے شک، نو ڈاؤٹ اباؤٹ. اور یہ مقبول جان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے اتنی زبردست ہمارے ساتھ گفتگو کی. ہمارے جو ایک کہتے ہیں نا ہماری سول کو ریفریشنگ کی ضرورت تھی وہ ہو گئی. بہت سے سوالوں کے ہمیں جواب مل گئے. انشاءاللہ اس پہ ہم اور بھی بات کریں گے، بلکہ آپ کو اب تکلیف دیتے رہیں گے کیونکہ اب ہم نے وہ بند دروازہ کھول دیا ہے. سامعین، آج کے شو کا میں جو اختتام کرنے لگا ہوں وہ علامہ اقبال کے جو میں نے نظم شروع میں پڑھی تھی اس کے پہلے اور آخری شعر سے ایک دفعہ پھر کروں گا کہ نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں. ہم اس سانچے میں پوری طرح ڈھل تو رہے ہیں، اور پھر جو باتیں شاید ہمیں سمجھ نہ آئے ان کے لیے علامہ اقبال کا وہ آخری شعر کہ حکیم میری نواؤں کا راز کیا جانے، ورائے عقل ہے اہل جنون کی تدبیریں. علی خان کو ادائٹ شور وطن ریڈیو کی اس نشست سے اجازت دیجیے گا. آپ سے اس بات کی استدعا اور اس بات کی امید کہ آپ ہمیں جوائن کریں گے جس پلیٹ فارم پہ بھی جائیں، کسی بھی پلیٹ فارم کو جوائن کریں، سائٹ پہ مت بیٹھیے. اگر آپ نوجوان ہیں کہ آپ بزرگ ہیں، آپ کیسے بھی ہیں، آپ اگر اس ملک سے محبت رکھتے ہیں اور اس قوم سے محبت رکھتے ہیں، یاد کیجیے گا، یہ یاد رکھیے کہ جب نیشنل انٹرسٹ فرسٹ کی بات کرتے ہیں، نیشن کی ڈیفینیشن وہی ہے جو علامہ اقبال کی اور مولانا رومی کی تھی. اور آگے بڑھیے، مت رکیے. علی خان کو اجازت دیجیے. خدا پامان.